أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ لوگ یعنی منافق لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس یعنی اپنے سرداروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں قالوا انا معکم تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستہزئون ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے ہنسی کر رہے تھے یعنی مسلمانوں سے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ ان سے ہنسی کرتا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں حیران رہیں أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ تو ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اور نہ ہدایت پانے والے یہ ہوئے ایک ہی موضوع پر گزشتہ درس کی کئی مجالس میں گفتگو چلی آ رہی ہے اور وہ موضوع ہے منافقین کی طرز حیات منافقین کی طرز زندگی اور منافقین کی عادات اطوار طور طریقے ان کی نفسیات ان کے خیالات ان کے جذبات ان کے احساسات ان کے عزائم ان کے ارادے جب ان آیات کی انسان تلاوت کرتا ہے اور پھر دیگر وہ آیات جن میں منافقین کا ذکر مختلف انداز سے بیان ہوا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنی تفصیلات اتنی باریک باتوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے تو غور کرنے سے مقصد یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان باتوں سے اہل ایمان ناآشنا رہے ان کو پتہ نہ ہو ان باتوں کا تو اپنے دین کا نقصان کریں گے اپنے ایمان کا نقصان کریں گے اپنے عقیدے کا نقصان کریں گے اپنی قوم کا نقصان کریں گے اپنے مخلص دوستوں سے بیزار ہو جائیں گے اور ایسے نقصان میں مبتلا ہوں گے کہ جس نقصان کا ازالہ ہی کوئی نہیں اس لیے کہ منافقت سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے اور لا علاج بیماری ہے اس کی جب تک تشخیص نہ ہو اور پہچان نہ ہو انسان بچ نہیں سکتا اس اعتبار سے اس لیے تفصیلات چل رہی ہیں آیات میں چل رہی ہیں
اور اس کے بعد کے کچھ درس بھی اسی عنوان پر مختلف انداز سے ہوں گے۔ آج کی یہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ منافقین کی گفتگو، منافقین کی بات چیت، منافقین کا لب و لہجہ، اس لب و لہجے کا انداز اور اس گفتگو کے الفاظ، یہ 3 4 5 باتیں میں نے کہہ دی۔ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ گفتگو کیسی کرتے ہیں اور گفتگو کیا کرتے ہیں اور بات چیت کیسی کرتے ہیں، بات چیت کیا کرتے ہیں، لب و لہجہ کیا ہوتا ہے اور کس لب و لہجے کے ساتھ اہل ایمان سے گفتگو کرتے ہیں اور کس لب و لہجے کے ساتھ دین کے دشمنوں سے گفتگو کرتے ہیں، کفار و مشرکین سے گفتگو کرتے ہیں۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ مومن کے پاس، مسلمان کے پاس جب منافق بیٹھتا ہے تو اپنی گفتگو سے، اپنے لہجے سے، اپنے رویے سے، اپنے انداز سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا مخلص مسلمان اور مومن کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مخلص اور مومن کوئی نہیں۔ اور جب وہیں سے اٹھ کر کفار و مشرکین کی مجلس میں جاتا ہے، اسلام کے دشمنوں کے مجلس میں جاتا ہے، دین کے دشمنوں کی مجلس میں جاتا ہے، تو وہاں جا کر یہ گفتگو کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ کا مخلص ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی مومنوں کو، مسلمانوں کو اطمینان یہ دلاتا ہے کہ میرے سے بڑھ کے مخلص دوست آپ کا کوئی نہیں اور مجھ سے بڑھ کر اسلام کا خیر خواہ کوئی نہیں۔ اور کفار و مشرکین سے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کے آپ کا تو دوست ہی کوئی نہیں ہے، دنیا میں میرے سے زیادہ پکی دوستی اور سچی دوستی اور حقیقی دوستی اور اخلاص پر مبنی دوستی جتنی میری آپ کے ساتھ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اتنی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اندازہ کریں کہ ادھر اہل ایمان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ادھر اہل کفر کا بھی خیر خواہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی مسلمانوں کو تو دھوکہ دے رہا ہے، مومنوں کو تو دھوکہ دے رہا ہے، اہل ایمان کو تو دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ خیر خواہ ہوگا پھر کفار و مشرکین کا۔ حالانکہ کفار و مشرکین کا خیر خواہ بھی نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اس کو مال و دولت ملنے کی امید کفار سے ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے میں آپ کا دوست ہوں، اور جب اس کو فائدے کی، دنیا کی اور دولت کی امید مسلمانوں سے ہوتی ہے کہ ادھر سے کچھ مل سکتا ہے، ادھر سے کچھ مل سکتا ہے، تو ان کو کہتا ہے مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں، آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نہ یہ اہل ایمان کا مخلص ہے، نہ یہ اہل کفر کا مخلص ہے، تو پھر ہے کیا؟ شے کیا ہے؟ چیز کیا ہے؟ مہمہ کیا ہے؟ مہمہ یہ ہے کہ یہ نہ کفار و مشرکین کا مخلص، نہ مومنین کا مخلص، یہ اپنے پیٹ کا مخلص، یہ اپنے معدے کا مخلص، یہ دولت پرست ہے، ہوس پرست ہے، نفس پرست ہے، سرمایے کے اوپر فریفتہ ہے، دنیا کے فائدے کے اوپر جان دے دیتا ہے۔ سونا چاندی اس کا مذہب ہے، اس کا دین ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا سرمایہ حیات ہے۔ زر زمین کے پیچھے بھاگے گا، دولت کے پیچھے، مال کے پیچھے، اثاثوں کے پیچھے، عہدے کے پیچھے، منصب کے پیچھے، یہ جتنی ظاہری طور پر رونقیں اور بہاریں دنیا کے اعتبار سے نظر آتی ہیں، یہ ان چیزوں سے مخلص بھی ہے اور انہی چیزوں کا بندہ بھی ہے۔ یعنی مطلب کے وقت آپ کو ایسا رویہ دکھائے گا، ایسا رویہ دکھائے گا کہ آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ یار اس آدمی سے زیادہ ہمدرد میرا کوئی نہیں۔
اس آدمی سے زیادہ مخلص میرا کوئی نہیں ہے، میرے اپنے بھائی بھی اتنے مخلص نہیں۔ بعض دفعہ تو انسان اس غلط فہمی اور بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، منافقین کی چال بازیوں اور چکنی چپڑی باتوں اور اس قسم کے رویے کو دیکھ کر کے بندے کو یقین ہوتا ہے کہ معاذ اللہ میرے ماں باپ بھی اتنے مخلص نہیں جتنا یہ مخلص ہے، یہ ہے مخلص، یہ ہے ہمدرد، اس کو میرا احساس ہے۔ مطلب کے وقت ایسا رویہ، اور جب مطلب نکل جاتا ہے تو پھر آپ حیران ہوں گے، ہم حیران ہوں گے، مسلمان حیران ہوں گے کہ یار یہ وہی آدمی ہے جو کل کو اتنا اخلاص والا تھا اور اتنا محبت والا تھا اور چاہت اور الفت والا تھا، ہمدردی والا تھا، آج تو یہ مجھے پہچانتا ہی نہیں، آج تو یہ مجھے پہچانتا ہی نہیں، کیا ہو گیا؟ وہ یہ گیا کہ اس کا مطلب پورا ہو گیا، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب اس کی آنکھیں وہاں سے ماتھے کے اوپر آ گئی، لیکن آنکھیں بدلتے ہیں لوگ، یہ آنکھیں ماتھے پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب اس نے آنکھیں ماتھے پہ اس لیے رکھ لی کہ اس کا آپ کے پاس کوئی مطلب نہیں رہا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مطلب ویلے نور محمد، بے مطلب دیا نورا، کہ جب مطلب تھا تو نام بھی اتنے ادب سے اور احترام سے اور پیار اور محبت سے، تو بھائی کہہ کے، دوست کہہ کے، پیارا کہہ کے، نور محمد کہہ کے، نور محمد آپ کا کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، مجھے آپ کی بڑی فکر رہتی ہے، میں تو آپ کے بارے میں بڑا سوچتا رہتا ہوں، آپ اس طرح کریں، اس میں فائدہ، سو خیر خواہی کے مشورے دے رہا ہوتا ہے، دل کے اندر چھپا ہوا مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت تک یہ مجھے مان لے کہ ہاں میں اس کا مخلص ہوں۔ مطلب ویلے نور محمد، تو بے مطلب دیا نورا، مطلب میرا ہو گیا پورا، چل سوراں دیا سورا یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جب مطلب تھا تو نور محمد کہہ کے بلاتا تھا، اور جب مطلب پورا ہو گیا، او نورے تو کتنے جا رہے ہیں، او نورے تو کتنے جا رہے ہیں، نور محمد کتنی جلدی میں نورا بن گیا۔ وجہ کیا ہے کہ مطلب اس کا نکل گیا۔ تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ منافق اتنا دنیا پر فریفتہ ہوتا ہے کہ جس طرح کتے اور چیلیں اور گدھ مردار کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جب چیلوں کو، کووں کو، کتوں کو، گدھ کو مردار مل جاتا ہے نا، کہیں مری ہوئی بھینس ہے، کہیں مرا ہوا گدھا ہے، کہیں گائے ہے، کہیں بکری ہے، مردار کہیں مل جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں۔ بلکہ کتے تو ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو گھراتے ہیں کہ تم ادھر نہ آؤ، یہ میرا مال ہے، تم چلے جاؤ، یہ میرا حصہ، حالانکہ پوری گائے پوری بھینس مری پڑی ہے۔ دنیا اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ دنیا ہونے کے باوجود منافق اتنا حریص ہوتا ہے، اتنا حریص ہوتا ہے کہ مجھے ہی مل جائے، مجھے ہی مل جائے، مجھے ہی مل جائے۔ جس طرح چیل، کتے، کوے، گدھ مردار پر گر پڑتے ہیں اور جپٹ پڑتے ہیں، اسی طرح منافق دنیا کی لالچ، دنیا کی ہرس میں بھاگا پھرتا ہے، بھاگا پھرتا ہے، بھاگا پھرتا ہے، اور نری دنیا، کیونکہ دین تو ہے نہیں، آخرت تو ہے نہیں، مقصد تو ہے نہیں، بس دنیا۔ اس دنیا کے لیے کہا گیا نا کہ الدنیا جیفتن و طالبھا کلاب، یہ دنیا مردار کی طرح ہے، مردار کی طرح ہے، اور نری ہی نری دنیا طلب کرنے والے فرمایا یہ کتے ہیں، کتوں کی سائیکی کے لوگ، و طالبھا کلاب، اس کی طلب کرنے والے کتے ہیں۔ تو کتنا بڑا نقصان انسان کر رہا ہے اور منافقت کر رہی ہے کہ یہ بات تجربے کی بات ہے کہ دنیا آج تک نہ کسی کی ہوئی ہے نہ کسی کی ہو۔ دنیا تو عارضی ہے، دنیا تو ناپائیدار چیز ہے، ساتھ چھوڑنے والی چیز جس کا نام ہے دنیا، جو ساتھ نہ چلنے والی چیز ہے وہ دنیا ہے۔ بظاہر ساتھ چلتی ہے، کچھ حد تک ساتھ چلتی ہے، کچھ حد تک ساتھ چلتی ہے، انسان کہتا ہے یہ میری ہے، یہ میری ہے، آخر میں آپ کہتے ہیں میں تیری نہیں ہوں، میں تیری نہیں ہوں۔
جس طرح زندگی انسان کے ساتھ چلتا نا، میری زندگی میری زندگی میری زندگی، لیکن آنے واحد کے اندر زندگی الگ، باڈی الگ، کچھ دیر چلی راہ میں اور ساتھ چھوڑ گئی، زندگی نے بھی کیا ہم سے بہانہ کیسا، کچھ دیر چلتی ہے، کوئی 25 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 90 سال، ساتھ چلتے چلتے انسان اس چیز پر یقین کر لے میری زندگی میری زندگی میری زندگی، تو ایک آنے واحد کے اندر کہتی ہے نہیں میں تیری نہیں، بس یہاں تک تیری تھی، اب تیری میری جدائی ہے، اب دوسری زندگی شروع ہوگی جو حقیقی زندگی، جس کو کہا جا سکتا ہے یہ ہے میری زندگی جو اللہ نے دی ہے، جنت کی زندگی، آخرت کی زندگی، کامیابی کی زندگی، جس نے کبھی بھی بے وفائی کرنی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو دنیا کی یہ لالچ، دنیا کا یہ ہرس اور یہ ہوس، انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اس ناپائیدار چیز کے پیچھے اتنی منافقت